آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ایک دم فلمی ہے۔ شروعات کہاں سے کریں؟ چلیں کیلیفورنیا سے کرتے ہیں، حالانکہ کہانی کا آغاز وہاں نہیں ہوا۔ اگر آپ کیلیفورنیا کی کسی ڈونٹ کی دکان میں داخل ہوں گے تو امکان ہے کہ یہ کمبوڈیا سے تعلق رکھنے والے کسی ایک خاندان کی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمبوڈیا کے ایک تارک وطن نے اس بڑے کاروبار کو کھڑا کیا اور اسی کی وجہ سے وہ ڈونٹ کنگ کے نام سے مشہور ہو گئے، لیکن پھر ان کا یہ سارے کا سارا کاروبار ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ کیسے؟ سنتے رہیے۔ ٹیڈ نگوئے کمبوڈیا کے شہر نوم پین میں ایک اسکول کے طالب علم تھے جب ان کی سوگندھنی خوئیوں پر پہلی نظر پڑی تھی۔ یہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر کی بیٹی تھی۔ اسے یاد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وہ بہت ہی حسین تھی، آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت مل ہی نہیں سکتی۔ اسکول کے تمام لڑکے اس کے عشق میں مبتلا تھے، اس لیے ٹیڈ کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد ٹیڈ کو پتا چلا کہ ان کے فلیٹ کے کمرے سے سوگندھنی کا بنگلہ صاف نظر آتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ ہر شام اپنے فلیٹ کی کھڑکی کے سامنے بیٹھ جاتے اور بانسری بجاتے۔ اس خاموش قصبے میں جب ان کی بانسری کی آواز گونجتی تو سوگندھنی کی ماں کہتی، جو بھی یہ بانسری بجا رہا ہے وہ گہری محبت میں ہے۔ ایک شب انہوں نے سوگندھنی کو اپنے بنگلے کی بالکنی پر دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہی موقع ہے اور بالکل فلمی انداز میں انہوں نے ایک چٹھی کو ایک پتھر پر لپیٹا اور سوگندھنی کی جانب پھینک دیا۔ ان کی اس حرکت کا کئی دنوں تک کوئی جواب نہ ملا، لیکن ایک دن سوگندھنی کا ایک ملازم اس چٹھی کا جواب لیے ان کے فلیٹ پر آیا۔ ٹیڈ کہتے ہیں جواب میں بھیجے گئے خط میں لکھا تھا، میں آپ کی بانسری بجانے کی قدر کرتی ہوں، آپ کمال کی بانسری بجاتے ہیں جو گہرا اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پیغامات بھیجتے۔ ٹیڈ نے ایک مرتبہ اپنے خط میں لکھا، اگر میں تمہارے کمرے میں پہنچنے کا ارادہ کروں تو؟ سوگندھنی نے جواب لکھا کہ اچھا، لیکن بہت احتیاط کرنا، اگر تم میرے کمرے تک نہ کود سکے تو تم میری ماں کے کمرے میں پہنچ جاؤ گے۔ سوگندھنی کا خیال تھا کہ ٹیڈ مذاق کر رہے تھے، لیکن وہ تو سنجیدہ تھے۔ اس بڑے سے گھر میں گارڈز کے کتوں کے باوجود ایک بارش کی شب ٹیڈ ناریل کے درخت پر چڑھ گئے اور دیوار پر لگی خاردار تاروں کو عبور کر کے ان کے کمرے میں باتھ روم کی کھڑکی کے ذریعے پہنچ گئے۔ بالکل فلمی۔ انہوں نے ہمت کر کے سوگندھنی کے کمرے کے ساتھ منسلک باتھ روم کا دروازہ کھولا اور وہاں سوگندھنی محو خواب تھی۔ اسے جگایا۔ وہ اچانک انہیں دیکھ کر ابھی چلانے ہی کو تھی کہ اسے احساس ہوا کہ یہ تو اس کا وہی ہم جماعت ہے۔ سوگندھنی نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹیڈ نے جواب دیا، میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ سوگندھنی نے کہا کہ لیکن میں صبح کروں گی کیا، مجھے تو اسکول جانا ہے۔ ٹیڈ نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے بستر کے نیچے چھپ جاتا ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر کافی دنوں بعد سوگندھنی نے بھی ٹیڈ سے کہا کہ اسے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ پیار کرنے کا عہد اپنے خون سے لکھا۔ ہم نے کہا تھا نا، کہانی فلمی ہے۔ ٹیڈ کا کہنا ہے کہ وہ سوگندھنی کے کمرے میں 45 دن تک چھپے رہے اور پھر پکڑے گئے۔ سوگندھنی کے گھر والوں نے ٹیڈ پر زور ڈالا کہ وہ سوگندھنی سے اپنا ناطا یہ کہہ کر توڑ لیں کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر جذبات میں بہہ کر ایک چاقو نکال کر اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور کہا کہ وہ سوگندھنی کے بغیر زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے۔ جب وہ ہسپتال میں زخم کا علاج کروا رہے تھے تو سوگندھنی نے بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ دونوں کے اتنے مضبوط پیار کو دیکھ لڑکی کے گھر والوں نے ان دونوں کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ٹیڈ جو کہ اب 78 برس کے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک پاگل پنے کی کہانی ہے لیکن سچی کہانی ہے۔ مجھے اس سے سچا پیار تھا، وہ کہتے ہیں، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ سوگندھنی کا دل جیتنے کی وجہ سے ان کے دن بھی بدل جائیں گے۔ ان دونوں نے شادی کر لی۔ ان کی زندگی کے دن بہت اچھے گزرنے لگے، لیکن جب سن 1970 میں پول پوٹ کی قیادت میں خمر روج ملیشیا نے طاقت حاصل کی تو حالات خراب ہو گئے۔ ٹیڈ کو سوگندھنی کے بھائی جنرل ساکسوٹ ساخن نے تھائی لینڈ کی فوج میں ایک رابطہ افسر کی نوکری کی پیشکش کی۔ فوراً ہی انہیں میجر کا رینک مل گیا اور ٹیڈ اور ان کا پورا خاندان بینکاک منتقل ہو گئے۔ وہ ہر ماہ اپنے سپاہیوں کی تنخواہوں کے لیے کمبوڈیا جاتے تھے۔
لیکن جب انہوں نے اپریل سن 1975 میں کمبوڈیا کا آخری سفر کیا تھا تو اس وقت وہاں حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ دارالحکومت پر خمیر روژ ملیشیا کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ٹیڈ کمبوڈیا کے دارالحکومت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن سوگندھنی کے والدین وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر سوگندھنی کو پتہ چلا کہ ان کے والدین کو خمیر روژ ملیشیا نے قتل کر دیا۔ اگلے ماہ امریکی صدر جیرالڈ فورڈ نے اس بات پر اصرار کیا اور کہا کہ امریکہ کو ویتنام اور کمبوڈیا کے 1,30,000 تارکین وطن کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ٹیڈ اور سوگندھنی نے اپنا سارا مال و متاع فروخت کیا اور دونوں اپنے 3 بیٹوں، 2 بھتیجوں اور ایک منہ بولے بیٹے کے ہمراہ تارکین وطن کی شروع کی پروازوں کے ذریعے کیلیفورنیا پہنچ گئے، جہاں انہیں فوجی اڈوں پر تیزی سے تعمیر کیے گئے کیمپوں میں رکھا گیا۔ اس کیمپ سے باہر جانے اور کوئی روزگار تلاش کرنے کے لیے انہیں کسی امریکی رفیق یا اسپانسر کی ضرورت تھی جو ان کے لیے کوئی کام تلاش کرے اور انہیں رہائش کی ایک جگہ فراہم کرے۔ کئی ہفتوں بعد بالآخر لاس اینجلس سے 35 میل دور اورنج کاؤنٹی کے قصبے ٹسٹن کے ایک پادری نے ٹیڈ کے خاندان کو اسپانسر کیا۔ ٹیڈ نے چرچ میں صفائی کرنے کا کام شروع کیا، لیکن $500 ماہانہ آمدن ان کے بڑے خاندان کی کفالت کے لیے کافی نہیں تھی۔ پادری کی اجازت سے انہوں نے چرچ کے علاوہ 2 اور نوکریاں تلاش کی، ایک صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک سیلز مین کی ملازمت اور دوسری رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ایک پیٹرول پمپ پر معمولی سی ملازمت تھی۔ اس پیٹرول پمپ کے پاس ڈونٹس کی ایک دکان تھی جس کا نام ڈی کے ڈونٹ تھا۔ یہ بہت مزیدار تھے اور جب انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ڈونٹ کھایا تو اپنے پرانے وطن کا ایک ذائقہ یاد آ گیا، ایک فرائڈ پیسٹری، وہ بھی گول شکل کی ہوتی تھی اور اسے نوم کھنگ کہا جاتا تھا۔ ٹیڈ ساری رات لوگوں کو ڈونٹس اور کافی خریدتے ہوئے دیکھتے، انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ایک اچھا کاروبار ہے۔ ایک رات وہ ڈونٹس کی دکان پر گئے اور کاؤنٹر پر موجود عورت سے پوچھا کہ کیا $3,000 کی بچت سے ایسی دکان خریدی جا سکتی ہے۔ اس عورت نے ان سے کہا کہ وہ اس طرح اپنے پیسے ہی ضائع کریں گے۔ اس نے ٹیڈ کو بتایا کہ ڈونٹس فروخت کرنے والی دکانوں کی ایک چین ونچیل ہے جو خواہش مند افراد کو ان کی دکان چلانے کی تربیت دیتی ہے۔ ٹیڈ اس کمپنی میں پہلے جنوب مشرقی ایشیائی تربیتی ملازم بن گئے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے وہاں ڈونٹس بیک کرنا سیکھا، ان کی شکل بنانا سیکھا، صفائی کرنا سیکھا، بیچنے کا طریقہ، غرض سب کچھ سیکھا۔ ایک خاص بات جو انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ سارا دن تھوڑے تھوڑے تازہ ڈونٹس بناتے رہنا چاہیے، کیونکہ تازہ ڈونٹس کی خوشبو ہی ان کا بہترین اشتہار ہوتی ہے۔ 3 ماہ کی ٹریننگ کے بعد کمپنی نے انہیں بالبوا پیئر نامی جگہ پر چلانے کے لیے ایک دکان دی۔ یہ مقبول سیاحتی مقام تھا۔ سوگندھنی اس دکان کے کاؤنٹر پر مسکراہٹ لیے بیٹھتی، اگرچہ وہ بمشکل چند ایک انگریزی کے الفاظ ہی بول پاتی تھی۔ ٹیڈ رات کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کرس کے ساتھ مل کر بیکنگ کرتے اور وہیں کچن میں سونے کی وجہ سے مہین آٹا ان کے جسم پر اٹ جاتا۔ وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ بچت کریں، یہاں تک کہ کافی کو گھلانے والی ڈنڈیاں بھی دھو کر دوبارہ سے استعمال کرتے۔ آخرکار کمپنی نے اس بات پر ان کی سرزنش کی۔ پورا خاندان روزانہ 12 سے 17 گھنٹے کام کرتا اور سارا دن مصروف رہتا۔ ہفتے اور اتوار کو 2 بڑے بچے چیٹ اور ساوی کافی پلاتے اور گلابی ڈبوں میں پیکنگ کرنے میں ہاتھ بٹاتے۔ 1 سال میں ٹیڈ نے اتنی بچت کر لی کہ وہ ڈونٹس کی ایک اور دکان خرید سکے۔ ایک مرتبہ پھر سے نئی دکان پر یہ سوگندھنی ہی تھیں جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گاہکوں کا استقبال کرتی، اور جب وہ امریکی شہری بن گئیں تو انہوں نے کرسٹی نام اختیار کر لیا۔ 2 برس بعد انہوں نے تقریباً $40,000 جمع کر لیے تھے اور ٹیڈ نے اپنا کام مزید پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بڑی جگہ پر ڈونٹس کی دکان خریدی اور اپنی پرانی اصل دکانیں کمبوڈیا سے آنے والے تارکین وطن کے ایک اور خاندان کو کرائے پر دے دیں جو اس سے پہلے کسی اور جگہ بہت ہی کم اجرت پر کام کر رہے تھے۔ ٹیڈ نے انہیں تربیت دی اور پھر اس دکان کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ ٹیڈ نے ڈونٹس کی مزید دکانیں خریدنا شروع کر دیں اور وہ انہیں دیگر کمبوڈیائی تارکین وطن کو کرائے پر دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اپنی رقم استعمال کرنے کا مزہ کسی بھی نشے سے کہیں زیادہ ہے۔ گھنٹوں کام کرتے رہنے کے باعث ٹیڈ اور کرسٹی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کے آبائی وطن کمبوڈیا میں اس دوران کیا ہو رہا ہے، لیکن جو بھی سنتے تھے وہ خراب تھا۔ وہ پیچھے رہ جانے والے عزیزوں کے لیے پریشان ہوتے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے۔
کمبوڈیا میں ان دنوں پول پاٹ کی قیادت میں خمر روج ملیشیا لوگوں سے کھیتوں میں جبری مشقت لیتی تھی، اور جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی یا وہ تعلیم یافتہ ہوتے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا یا ہلاک کر دیا جاتا۔ 4 برسوں میں 20 لاکھ کمبوڈیائی لوگوں کو یا تو قتل کیا گیا یا وہ بھوک، بیماریوں یا کام کی زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ سن 1978 میں ویتنام کی فوج نے کمبوڈیا پر حملہ کیا اور سن 1979 میں پول پاٹ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کے نتیجے میں کمبوڈیا سے ہجرت کرنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹیڈ کے والدین اور بہنیں بھی تھائی لینڈ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد بینکاک سے امریکی سفارت خانے نے ٹیڈ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا وہ اپنے والدین اور بہنوں کو امریکہ میں رہنے کے لیے اسپانسر کریں گے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہاں کہا اور اپنی بہنوں کے لیے بھی ڈونٹس کی دکانیں خرید لیں۔ ان کے اور بھی رشتہ داروں نے اسپانسرشپ کے لیے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ اگلے کئی برسوں کے دوران ٹیڈ اور کرسٹی نے 100 کے قریب خاندانوں کو امریکہ ہجرت کرنے کے لیے اسپانسر کیا، جن میں اکثر کو انہوں نے شروع میں تو اپنے ہاں ٹھہرایا، ان کے گھر وغیرہ حاصل کرنے میں مدد کیے، قرضے دیے اور ڈونٹس کی دکانیں کھلوا کر دیں۔ کمبوڈینز بہت محنت کرتے ہیں اور کیونکہ ان کا پورا خاندان مل جل کر کام کرتا ہے، اس لیے انہیں کسی اور کو اجرت بھی نہیں دینی پڑتی۔ اس سے ان تارکین وطن کو یہاں رہنے میں مدد ملی اور پھر یہ ایک منافع بخش کاروبار بھی تھا۔ آخر میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ کیلیفورنیا میں ڈونٹس کی دکانوں اور اس کام پر کمبوڈینز کی برتری ہو گئی اور انہوں نے ونچیل کو دوسرے نمبر پر کر دیا۔ کہانی فلمی ہے اور بالکل فلمی انداز میں سن 1985 میں تارکین وطن کی حیثیت سے امریکہ میں منتقل ہونے کے 10 برس بعد ٹیڈ اور کرسٹی کروڑ پتی بن چکے تھے۔ وہ ڈونٹس کی 60 دکانوں کے مالک بن چکے تھے۔ ٹیڈ ڈونٹ کنگ یا انکل ڈونٹ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ کئی ایک کمبوڈین تارکین وطن کو انہوں نے اسپانسر کیا تھا۔ اس جوڑے کے پاس شوخ قسم کی گاڑیاں تھیں، کروڑوں ڈالروں کی سوئمنگ پول اور لفٹ والی ایک بڑی کوٹھی تھی اور وہ ہر برس چھٹیاں منانے باہر جاتے۔ ٹیڈ کہتے ہیں میں نے اپنے امریکی خواب کی تعبیر حاصل کر لی۔ ہم بہت ہی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر کہانی میں ٹوسٹ۔ ٹیڈ کہتے ہیں پھر میری جوا کھیلنے کی عادت نے ہماری زندگی تباہ کر دی۔ جوا ایک افسوسناک لت ہے۔ ٹیڈ کے زوال کی وجہ لاس ویگس تھا۔ شروع میں تو وہ اور کرسٹی لاس ویگس کے جوئے خانوں میں یوں ہی اپنی چھٹیوں کے دوران شغل کے لیے گئے۔ انہوں نے وہاں میجک شوز دیکھے، وہاں ایلوس پریسلی کو پرفارم کرتے دیکھا، لیکن اگلے موقع پر ٹیڈ بلیک جیک ٹیبل پر گئے جہاں جوا کھیلا جاتا تھا اور جلد ہی وہ جوئے کی لت کا شکار ہو گئے۔ ٹیڈ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا تھا، لیکن دنیا بھر کے عادی جواریوں کی طرح آپ شروع میں $10-20 کا جوا کھیلتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا شوق ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے۔ وہ کئی دنوں اپنے گھر سے لاس ویگس جا کر غائب ہو جاتے اور وہاں ایک داؤں میں ہزاروں ڈالر ہار جاتے۔ انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے ڈونٹس کے کاروبار کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کاروبار چلانے کے لیے وقت ہی نہیں تھا، اس لیے کاروبار زوال کا شکار ہو گیا۔ کرسٹی انہیں تلاش کرتی ہوئی بچوں کے ساتھ جوئے خانوں میں جاتی۔ ٹیڈ کو یاد ہے کہ جب وہ آتی تو وہ میزوں یا سلاٹ مشینوں کے پیچھے چھپ جاتے۔ جب ٹیڈ جوا جیتتے تو پورا خاندان ان کے ساتھ جشن مناتا اور جب وہ ہارتے تو وہ غصے میں دروازہ پٹختے باہر نکلتے، فرنیچر توڑ دیتے اور بچے ان سے ڈرتے۔ پھر وہ دوبارہ لاس ویگس جاتے تاکہ جو بھی ہارا تھا اسے وہ جیت سکیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بننے والی ایک نئی ڈاکیومنٹری فلم میں کہا، آپ جتنا پیچھا کرتے ہیں اتنا ہی پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک شیطان ہے، یہ ایک بھیانک بلا ہے، یہ میرے اندر ایک بھیانک بلا ہے۔ کرسٹی مجھے ہمیشہ معاف کر دیتی، لیکن میرے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ میں قابل بھروسہ نہیں ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بہت ہی برا آدمی بن گیا تھا اور میں نے لوگوں سے ادھار پکڑنا شروع کر لیا۔ جن لوگوں سے انہوں نے ادھار لیا تھا ان میں کچھ وہ لوگ تھے جنہیں انہوں نے ڈونٹس کی دکانیں کرائے پر دی تھیں۔ جب وہ ان سے لیا گیا قرضہ بھی ہار جاتے تو وہ ٹیڈ سے دکانیں اپنے نام کروا لیتے اور یہ کرسٹی کو علم نہ ہوتا جو کاروبار کی شریک مالک تھیں، اس لیے ٹیڈ ان کے جعلی دستخط خود ہی کر لیتے۔ ٹیڈ نے اپنی اس لت پر قابو پانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ جوئے کی عادت سے بچ نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں میں چیختا، ہر شخص پر چلاتا، چیخنے کے بعد میں پھر جوا کھیلنے پہنچ جاتا۔ وہ 2 مرتبہ ایک بودھ مت کی عبادت گاہ میں بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے سر منڈوا لیا اور تھائی لینڈ میں 3 ماہ پیدل سفر کیا۔
واپسی پر انہیں لگا کہ اب وہ ایک بدلے ہوئے شخص تھے، لیکن چند ہفتوں بعد ہی وہ پھر سے لاس ویگس پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنی سوانح حیات دی ڈونٹ کنگ میں لکھتے ہیں کہ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اس کا دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ایک جذبے کی لت سے تعلق ہے، اور دولت محض وہ سوئی ہے جس سے آپ یہ نشہ لیتے ہیں۔ آخر میں ان کے اور کرسٹی کے پاس ڈونٹس کی ایک ہی دکان رہ گئی، جس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے فروخت کر دیں گے۔ ان کا بیٹا انہیں اس سے ملنے والی رقم کو لینے کے لیے اپنی گاڑی میں لے کر گیا۔ واپسی پر جب وہ کار کی ڈگی میں $85,000 لے جا رہے تھے تو انہیں راستے میں پولیس نے روکا۔ وہ کچھ ادائیگیاں کرنے میں ناکام رہے تھے، اس لیے ان کی کار ریکارڈ میں چوری کی ظاہر ہوئی۔ تینوں کو پولیس تھانے لے گئی، لیکن وہ اتنے زیادہ خوفزدہ تھے کہ وہ پولیس کو یہ بتانے سے ڈر رہے تھے کہ کار کی ڈگی میں رقم پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ رہا ہوئے تو کار سے رقم غائب ہو چکی تھی۔ سن 1993 میں ٹیڈ اور کرسٹی واپس کمبوڈیا چلے گئے۔ ان کا خوبصورت گھر اور ان کی دکانیں سب ختم ہو چکا تھا، لیکن ان کے پاس اتنی رقم بچی تھی جس سے وہ کمبوڈیا میں قدر آرام دہ زندگی بسر کر سکتے تھے۔ ٹیڈ کو اب نیا شوق پیدا ہوا، سیاست کا۔ جنگ کے بعد کمبوڈیا میں پہلے عام انتخابات ہونے جا رہے تھے اور وہ کمبوڈیا کی تعمیر نو کے لیے اس میں حصہ لینا چاہتے تھے۔ امریکہ میں اپنے عروج کے وقت وہ ریپبلکن پارٹی کے حامی تھے اور اس پارٹی کے لیے انہوں نے فنڈز بھی دیے تھے۔ وہ امریکہ کے سابق صدر رچرڈ نکسن سے بھی ملاقات کر چکے تھے اور صدر ریگن اور صدر جارج ڈبلیو بش سے بھی ملاقات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کا نام فری ڈیولپمنٹ ریپبلکن پارٹی رکھا۔ لیکن اس نام سے کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ وہ کمبوڈیا کے شاہی خاندان کے مخالف ہیں، اس لیے انہیں کوئی بھی نشست حاصل نہیں ہوئی۔ تاہم انہیں انتخابات کے بعد بننے والی حکومت نے تجارت اور زراعت کے امور کا مشیر بننے کی دعوت دی۔ کئی برسوں کی جنگ کی وجہ سے کمبوڈیا ایک پسماندہ ملک بن گیا تھا۔ تائیوان کی اقتصادی ترقی سے متاثر ہو کر ٹیڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ میں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے کمبوڈیا کو تجارت کے لحاظ سے انتہائی پسندیدہ ملک قرار دلوائیں گے اور اس سے کمبوڈیا میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی ذاتی رقم میں سے $1,00,000 خرچ کیا، اپنا وقت دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی میں اپنے ملک کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے رابطہ کاری کی، انہوں نے سینیٹر جان مکین سے بھی رابطہ کیا اور بالآخر سن 1996 میں کمبوڈیا کو انتہائی پسندیدہ قوم کا درجہ مستقل طور پر مل گیا۔ جس دوران ٹیڈ کمبوڈیا کی اندرونی سیاست میں مصروف تھے، کرسٹی اپنے پوتوں کی پیدائش کے موقع پر امریکہ چلی گئی، اور جب وہ امریکہ میں تھیں تو ٹیڈ نے کیا کیا؟ ٹیڈ کا ایک معاشقہ شروع ہو گیا اور کرسٹی نے اس بات سے دل برداشتہ ہو کر اپنا عہد توڑ دیا۔ کرسٹی نے ٹیڈ سے طلاق مانگ لی۔ سن 2002 تک ٹیڈ پھر دیوالیہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری رقم سیاست اور چاول کی ایک نئی 2 نسلی قسم کو متعارف کرانے پر خرچ کر دی تھی، اور اپنے طاقتور سیاسی مخالف سے علیحدہ ہونے کے بعد انہیں خدشہ ہوا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور وہ واپس امریکہ چلے گئے۔ لیکن اس بار جب وہ امریکی شہر لاس اینجلس پہنچے تو ان کی جیب میں صرف $100 تھے، جو کہ اب ان کی کل بچت تھی۔ ٹیڈ کے خاندان والے ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے، کسی نے انہیں کوئی کام بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ ڈونٹس بنانے کا بھی نہیں۔ وہ اب اپنے گھر والوں اور برادری والوں کی نظر میں اپنی عزت گنوا بیٹھے تھے۔ یہ ان کے لیے زندگی کا بہت ہی ذلت آمیز وقت اور سب سے پست لمحہ تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں اپنے آپ سے نفرت کرتا تھا، میں جوئے بازی سے نفرت کرتا تھا، اور میں نے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سلوک کیا جو کہ جوئے کی وجہ سے تھا، میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ پناہ کی تلاش میں ایک چرچ سے دوسرے چرچ تک مارے مارے پھرتے رہے۔ بالآخر انہیں ایک بوڑھی عورت نے اپنے گھر کے برآمدے میں جگہ دی۔ وہ کہتے ہیں، اگر مجھے نہانے کی ضرورت ہوتی تو اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اس سے اندر آنے کی اجازت لیتا اور وہ مجھے نہانے کے لیے اندر آنے دیتی، اور جب رات کا کھانا تیار ہوتا تو وہ کھٹکھٹاتی اور میں کھانا کھاتا۔ اتوار کے اتوار وہ چرچ جاتی جہاں ان کا بیٹا پادری تھا۔ اس طرح ٹیڈ بھی مذہبی ہوتے گئے۔ 4 برس تک وہ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے اور پھر ٹیڈ ایک بار پھر کمبوڈیا چلے گئے۔ وہ اب بھی بے گھر تھے، ان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں انہیں اپنے اچھے دنوں کا ایک چینی دوست ملا جس نے ان سے جائیدادوں کی خرید و فروخت کے کاروبار میں مدد مانگی۔ ٹیڈ اچھی سودے بازی کرتے تھے اور انہوں نے اس کام سے اچھا کمیشن حاصل کر لیا۔ انہوں نے اور بھی کئی زمینوں کے سودے کرائے اور اس طرح وہ جلد ہی پھر سے کروڑ پتی بن گئے۔
انہوں نے دوبارہ شادی کر لی اور ان کے 4 بچے ہوئے. ان کا سب سے چھوٹا بچہ ابھی اسکول میں زیر تعلیم ہے. پھر ان کی ملاقات لاس اینجلس کی ایک فلم ساز ایلس گو سے ہوئی. وہ خود بھی ایک تارک وطن کی بیٹی تھیں، اس لیے ان میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ جانیں کہ کیلیفورنیا میں ڈونٹس کی دکانیں کمبوڈینز کی کیوں ہیں. ایلس کہتی ہیں کہ اس وقت صرف لاس اینجلس میں 5000 ڈونٹس کی دکانوں میں سے 80% کے مالک کمبوڈینز ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی تارکین وطن کی زندگی کے بارے میں ایک مثبت بات اجاگر کرتی ہے، یعنی انہیں اگر موقع دیا جائے تو وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ اصل میں کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو اس ملک میں خالی ہاتھ آیا تھا اور پھر جدوجہد اور اپنے خوابوں کی وجہ سے اور کسی حد تک اپنی خوش قسمتی کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کو قابل رشک بنا لیا اور پھر اس نے اسے ضائع کر دیا. ایلس کو ٹیڈ کو کیلیفورنیا آ کر فلمنگ کے لیے راضی کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے اپنے تمام رابطے ختم کر ڈالے تھے اور یہ وہ وقت تھا جب ان کے بیٹے ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایلس نے بالآخر انہیں راضی کر لیا. ان کی زندگی پر ڈاکیومنٹری کے لیے فلمنگ ان کی اپنی ذہنی صحت کے لیے کافی بہتر ثابت ہوئی. اگرچہ کمبوڈین کمیونٹی ان سے ابھی تک ناراض ہے، تاہم انہیں اب بھی بہت سارے لوگ عزت سے یاد کرتے ہیں. انہیں ڈونٹس بنانے والوں کی نوجوان نسل سے مل کر خوشی ہوئی جو اب نئے سے نئے ڈیزائن کے اور بہتر سے بہتر ذائقے کے ڈونٹس تیار کر رہے ہیں. انہوں نے ان لوگوں سے معافی بھی مانگی جن کی انہوں نے دل آزاری کی تھی. سب سے زیادہ اہم یہ تھا کہ ان کے اس سفر نے انہیں کرسٹی اور اپنے بچوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کا موقع فراہم کیا. کرسٹی نے اب ایک اور شادی کر لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا. میں نے انہیں 1000 مرتبہ کہا کہ میں اپنی غلطی پر بہت نادم ہوں. میں انہیں جب بھی ملتا میں ان سے کہتا میرے بیٹے میری بیٹی میں بہت نادم ہوں، کرسٹی میں بہت نادم ہوں. اگر تم گزرا وقت واپس لا سکو تو لے آؤ، لیکن گزرا وقت کوئی واپس نہیں لا سکتا. مگر میں نے یہ بات بہت بھاری قیمت ادا کر کے سمجھی ہے. اب وہ ان سے روزانہ رابطے میں رہتے ہیں. اب ہر شخص مجھ سے مل کر خوش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں، کیونکہ اب میں ایک برے شخص سے ایک اچھا شخص بن گیا. ٹیڈ کی جن خصوصیات نے انہیں خطرات مول لے کر ایک کامیاب بزنس مین بنایا تھا، انہی خصوصیات نے انہیں جوئے کی لت لگا کر تباہ بھی کیا. وہ کہتے ہیں یہ خطرہ مول لینے کی ایک الگ قسم ہے، ایک قسم کا اضطراب، کسی بھی کاروباری فیصلے اور کسی بھی محبت کے اظہار کے پیچھے چھپا جوش اور ولولہ. وہ اپنی جوئے کی لت سے نجات کی وجہ اپنے مسیحی عقائد کو قرار دیتے ہیں. اسی لیے میں ساری دنیا کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جوا مت کھیلو. جب آپ جوا کھیلنا شروع کرتے ہیں تو سمجھیں کہ اب آپ کی زندگی برباد ہو گئی ہے. آپ اپنے پورے خاندان کو تباہ کر دیں گے، آپ کا سب سے ناطا ٹوٹ جائے گا. جوا ایک شیطان ہے. لیکن وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ بہرحال بالآخر میں سب کو ہرا دیتا ہوں. میں کبھی اپنی ہار نہیں مانتا، میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، میں ہتھیار نہیں ڈالتا، یہاں تک کہ جوئے سے بھی نہیں. مجھے 40 برس سے زیادہ لگے اور میں آخر کار جیت گیا. ہم نے کہا تھا نا، کہانی فلمی ہے اور فلمی کہانی کی طرح ہیپی اینڈنگ.